جبریل کیوں کہہ رہے تھے حاجت ہے؟ تو ابراہیم یہ بھی کہہ رہے ہیں تجھ سے تو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی ایمان و یقین ہے کہ اللہ نے ذریعے بنائے ہیں، لیکن یہ مقام ذرا اعلیٰ ہے، اس لیے اب جبریل آپ کو واسطہ نہیں رکھنا آپ کو. لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے کہا ہل حاجتک، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو مفہوم ہے، کہا تجھ سے تو نہیں. کہا پھر اللہ سے مانگ لیں. کس سے؟ اللہ سے مانگ لیں. اللہ سے بھی نہیں مانگا، اللہ سے بھی نہیں مانگا. کہا اس کا مفہوم ہے میرے سوال کرنے سے میری حالت کو وہ جانتا ہے. میرے یہ مقام کی بات ہوتی ہے، لیکن ذلیل ہوتے ہیں اور پلید ہوتے ہیں، وہ غلط مفہوم لیتے ہیں. ہم نے کہا نہ غلط مفہوم بیان نہ کر، نہیں سمجھ آتی تو ہمارے آگے قدموں میں بیٹھ، پھر تمہیں سمجھائیں. ابراہیم جبریل سے مدد نہ لیں اور اللہ کو بھی عرض نہ کریں، اور حضرت موسیٰ کریم اللہ ڈنڈا مار کے دریا پار کرا دیں اور ڈنڈا مار کے پتھر سے چشمے جاری کر دیں، تو کیا وہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ وہ ڈنڈے سے مدد لے رہے ہیں. وہ ڈنڈا مارتے ہیں تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جاتی ہیں، فیض ملتا ہے. وہ ڈنڈا مارتے ہیں تو دریا راستہ دے دیتا ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ کے غلام پیچھے پار کر جاتے ہیں، پھر ان ڈوب کے مر جاتا ہے. وہ جبریل سے مدد نہیں لے رہے، وہ اللہ سے بھی نہیں مانگ رہے، اور یہاں تو ڈنڈے کے ذریعے بھی مدد دی جا رہی ہے، ڈنڈے کو بھی سیدھا بنایا جا رہا ہے. تو پھر کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کچھ اور ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا کچھ اور ہے. مقام کی بات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کس مقام پہ پہنچے تھے؟ کس مقام پہ پہنچے تھے؟ دادا فرماتے ہیں جس مقام پہ ابراہیم خلیل اللہ پہنچے تھے نا، اسی مقام کا جلوہ حضرت عثمان غنی ذی النورین کو نصیب ہوا. نہ ابراہیم نے مدد مانگی ہے، نہ عثمان غنی نے مانگی ہے. کیا تم سمجھو گے کہ ہر ایک پہ یہی فتویٰ لگاؤ سیدھا کہ چپ کر، وہ تو رب سے بھی نہیں مانگتے، وہ تو رب سے بھی نہیں مانگتے، وہ تو اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں. جو اس مقام پہ پہنچے گا وہ چپ رہے گا، جو نیچے ہوگا وہ بھی سوال کرے گا، وہ حاجت وسیلے بھی رہے گا. لیکن رتبوں اور درجوں کی بات ہوتی ہے. ہر بندے کو ایک جگہ پہ رکھنا صدیقیت ہے. یہ کیا ہے؟